اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ ہمیں پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، نماز کے بارے میں فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، حالانکہ نماز روزانہ 5 دفعہ آتی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تو پورے سال میں صرف 1 دفعہ آتا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو جو پچھلے سال ہمارے ساتھ سحری میں ہوتے تھے، افطاری میں ہوتے تھے، اور ہماری طرح معمولات زندگی اپنی غفلت سے گزار رہے تھے، لیکن وہ اس سال موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد مسائل بیان کیے جائیں گے، تو آج ذرا روزے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ روزہ رمضان المبارک کا ہر اس مرد اور ہر اس عورت کے اوپر فرض ہے جس کے اندر 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہٰذا اس شرط کی بنیاد پر کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، لہٰذا اس شرط پر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اس تیسری شرط کی بنیاد پر نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جس مرد یا عورت میں یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس پر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے کو رکھنے کے لیے جو اس کا وقت ہے، اس وقت پر رکھنا فرض ہے۔ پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اس بات کی اجازت کسی کو نہیں ہے کہ پہلی تاریخ کا روزہ ہے، آج نہیں رکھا، رمضان کے بعد اس کی قضا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بغیر کسی شرعی عذر کے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر شرعی عذر کی بنیاد پر کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ قضا کرے گا تو اس کے ذمے سے جو فرض تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شرعی عذر کیا ہے؟ نمبر 1، مسافر شرعی ہونا۔ اگر کوئی شخص شرعی مسافر ہے، یعنی کم سے کم 48 میل 77 کلومیٹر کی مسافت کم سے کم سفر کا ارادہ کر کے سفر کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو یہ شخص مسافر شرعی کہلاتا ہے۔ اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے رمضان المبارک کا، بعد میں اس کی قضا کر لے رمضان المبارک کے بعد۔ لیکن آج کل چونکہ سفر آرام دہ ہوتے ہیں، مشقت والے پہلے زمانے کی طرح نہیں ہوتے، اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر سفر مشقت والا نہ ہو، آرام دہ ہو، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہ ہو، تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اگر اس کی جو اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان المبارک کے ایک روزے کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ قضا کرنے سے قضا تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، ایک روزے کے بدلے ساری زندگی روزے رکھ کر بھی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر سفر ایسا ہو جس میں کوئی مشقت نہ ہو، پر آسائش ہو، تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ دوسرا شرعی عذر ہے بیمار ہونا، اور بیماری بھی ایسی ہو کہ کوئی ماہر، کوئی حاذق دیندار طبیب یا ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا یقین ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ شخص شرعی طور پر معذور ہے۔ اس کو یہ اجازت ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے، اور رمضان المبارک کے بعد جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے وہ روزہ رکھ لے۔ اور تیسرا عذر ہے جو خواتین کے ساتھ متعلق ہے، یعنی حیض یا نفاس سے ہونا۔ اس عذر کی بنیاد پر اگر کسی خاتون کو یہ عذر لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے،
بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ رمضان المبارک کے بعد روزے کی قضا کرے۔ فدیے کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ فدیہ رمضان المبارک کا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا شرعی عذر کی بنیاد پر، اور وہ روزے کے بدلے میں کچھ رقم مسکینوں کو دے کر کے اپنے ذمے جو اس کے فرض ہے اس کو ساقط کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو رقم ہوتی ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت میں 2 افراد کو اجازت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ ساری زندگی ابھی بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان المبارک کا، اور بقیہ ساری زندگی بھی اس کو روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے کہ میں اس قدر صحت مند ہو جاؤں گا یا مجھے اس قدر طاقت حاصل ہو جائے گی کہ میں روزہ رکھ سکوں، تو ایسا بوڑھا شخص جس کو شرعی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں دے دے۔ یہ دے دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے روزے کو ساقط فرما دیں گے، گویا یہ اپنے روزے کو پورا کرنے والا ہو جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو خواہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کو ایسی کوئی دائمی بیماری لاحق ہے جس دائمی بیماری کے حوالے سے ماہر اور دیندار ڈاکٹروں نے اس کو یہ کہا ہے کہ ساری زندگی تمہیں اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، ساری زندگی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مریض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فدیے کی رخصت عطا فرمائی ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف سے جتنے بھی روزے ہیں ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے گا، تو اس کا یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن فدیہ نماز کا بھی ہوتا ہے، روزے کا بھی ہوتا ہے۔ نماز کا جو فدیہ ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کے فدیے میں اور روزے کے فدیے میں صرف یہ فرق ہے کہ نماز کا فدیہ انسان وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اس کا فدیہ دے دیا جائے، تو اس کے 1/3 مال میں سے فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن روزے کا فدیہ انسان اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم